قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا کے بعد رحمتیں برکتیں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کا ٹاپک، آج کا موضوع ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت۔ مسلمان گاڑیوں کے سیلنسروں کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالیں، ریالی نکالیں۔ مسلمان حلوے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول خوشی کا دن ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ خوشی منانا ہے، خوشی منانا ہے۔ وہ خوشی کیسے؟ ایسے ہی ڈی جے لگا کر کے، وہ خوشی بینڈ باجا بجا کر کے، وہ خوشی گاڑیوں میں پیٹرول بھر کر کے، ریالی نکال کر کے، گھروں کو مزاروں کو چراغاں کر کے منا رہے ہیں، کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا ریزن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس پر تمام لوگ خوش ہوئے؟ قرآن کی زبانی سناتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو فینس بنانا چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ کسی کو اپنا آئیڈیل، کسی کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نبی کو اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا؟ دوسرے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، نبی جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کو ہم پر اس لیے بھیجا گیا کہ نبی کے راستے پر چلیں، نبی کی پیروی کریں، نبی کی اتباع کریں۔ اس نبی کے نام پر ڈھول تاشے بجانے کے لیے اللہ نے نبی کو نہیں بھیجا۔ اس نبی کے نام پر، نبی کے نام پر جا کے ناچنا، ہیپی برتھ ڈے یا نبی اللہ کہنا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا گیا، کیونکہ برتھ ڈے آ رہا ہے نا، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑا سوچیں، تھوڑا سوچیں، عیسائی گڈ فرائیڈے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں کہ نہیں؟ جنماشٹمی کے نام پر ان کے بھگوان کی پیدائش کے اوپر غیر مسلم برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں؟ جو غیر کرتا ہے وہی کام آج مسلمان کر رہا ہے، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جو غیر کر رہا وہ مسلمان کر رہا، کر کے پھر خوش ہو رہا کہ ہاں میں سب سے اچھا کہہ رہا ہوں، اور وہ تو کر رہا، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں کر رہے وہ کافر ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مسلمانوں کی آج حالت ہے۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ تیسرے انداز میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں، اے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو. کیونکہ اللہ رسول اللہ کی بات چھوڑ کر کے اگر ہم من مانی کریں گے، کسی مولوی، کسی ملا، کسی امام یا کسی بابا، کسی امام کی بات مانیں گے، اللہ رسول اللہ کی بات کو ٹھکرا کر کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اچھا، اللہ رب العالمین نے نبی کو کیوں بھیجا؟ نمبر ایک، نبی کو اپنا آئیڈیل بنائے، نبی جیسا کہے ویسا چلے، نبی کی پیروی کرے، اتباع کرے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور خوشی بھی یہی ہے کہ نبی کے راستے پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، اسی میں خوشی ہے. اچھا آئیے، اب لوگ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہر ایک مانتے ہیں، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں، یہ جو درگاہ کو مانتے ہیں، مزاروں پہ جا کر کے سجدہ، یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حنفی، شافعی، قدریہ، جبریہ، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ بھی جو مسلمانوں سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. لیکن جب موت کی بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس بات کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 3 جگہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر پیدا ہونے والے نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، لیکن اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب وہ کون سے دلائل لاتے ہیں وہ جانے. قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کیا؟ آئیے، ہر پیدا ہونے والا مرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی، تو لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اچھا، یہی لفظ اگر اللہ استعمال کرے تو کیا اللہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ اگر یہی لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ استعمال کریں، یہی لفظ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ استعمال کریں، یہی لفظ فاطمہ رضی اللہ عنہ استعمال کریں، تو کیا وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئیں گے اللہ رب العالمین نے نبی کے حق میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 34-35 میں ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے، جتنے بھی انسان آئے، ہر کسی کو موت آئی اور کوئی بھی زندہ نہیں رہا. من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کے لوگوں کو ہمیشگی کی زندگی نہیں تھی. افإن مت، اگر آپ مر جائیں گے، لفظ ماتا یموت موتن، موت کا آنا. افإن مت، اگر آپ مر جائیں گے، آپ کو وفات آ جائے گی، اگر آپ انتقال کر جائیں گے، فہم الخالدون، تو یہ مکہ کے مشرکین کیا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کے بعد جتنے لوگ ہیں، آپ سے پہلے جتنے جاندار ہیں، ہر ایک کو موت آ کر کے رہے گی، ہر ایک کو موت آ کر کے رہے گی، کوئی زندہ نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی. ادھر ایک اہم بات بتلاتا ہوں، وہ یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ڈیٹ کیا ہے؟ مورخین کے درمیان، محدثین کے درمیان، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض مورخین کہتے ہیں 9 تاریخ کو ربیع الاول کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. راجح قول سے یہی ثابت کرتے ہیں جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ، اور بعض مورخین بتلاتے ہیں کہ 8 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اسی طریقے سے بعض مورخین 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ 9، 8، 12، بعض کہتے ہیں 5 سے لے کر کے 12 کے درمیان میں کبھی بھی ہوئی ہے جی. لیکن موت جو آئی نا، سب متفق ہیں، سب یہی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. کون سی تاریخ؟ 12 ربیع الاول. حنفی بھی یہی کہتے ہیں، شافعی بھی یہی کہتے ہیں،
مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی یہی کہتے ہیں، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، مزاروں کے درگاہوں کے پجاری بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اب بتلائیے 12 ربیع الاول کیسا دن ہے؟ کیا خوشی منانے کا دن ہے؟ کیا خوشی منائی جائے گی؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول مان کر کے اگر خوشی منائیں گے تو پھر وفات کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ وفات کا وقت ایسا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں، وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، گھنٹوں میں منٹوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھجور کی تازہ ٹہنی کا مسواک کر رہے ہیں، کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا ہے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک لیتی ہیں، اپنے منہ سے مسواک کو چباتی ہیں، کیونکہ نبی اکرم کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ مسواک کو اپنے خود سے چبائیں، طاقت نہیں ہے، اپنے منہ سے مسواک کو چباتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرواتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کے وقت بے انتہا سختیاں ہونے والی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے حدیث ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 4360 پر 5 ہے، لیکن نہیں، آپ کو صحیح بخاری سے چڑ ہے، صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں تو آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے، تو لیجئے یہی حدیث آپ کو ترمذی میں مل جائے گی، ابن حبان میں مل جائے گی، صحیح مسلم میں مل جائے گی، الاستذکار میں بھی یہ حدیث مل جائے گی۔ ان محدثین نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی نہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر چکے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں اور اللہ رب العالمین سے آخری وقت میں دعا کر رہے ہیں، کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھ پر رحم نازل فرما، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو نبی کا ہاتھ اٹھا تھا آخری دعا تھی اور وہ نبی کا ہاتھ نیچے ہو گیا۔ سوچئے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول، اس دن ڈھول تاشے، اس دن گانا بجانا، اس دن قوالیوں کے نام پر روڈوں کو جام کرنا، اس دن ریالیوں کے نام پر سڑکوں کو بلاک کرنا آج کے مسلمانوں کا وتیرہ۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ جیسے ہی مدینہ میں خبر پہنچی، کئی صحابہ مدینہ چھوڑ کر جنگل بھاگ گئے، جنگل بھاگ گئے۔ جو ٹہرا تھا اسے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جو بیٹھا تھا وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، جو گھر میں تھے وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ دوپہر کا تو وقت تھا لیکن ایسا لگتا تھا پورے کا پورا مدینہ تاریک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سخت دن اسلام میں مسلمانوں پر اگر کوئی سخت دن گزرا ہے، گزرا تھا یا گزرے گا یا قیامت تک
اگر کوئی دن ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، غشی، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ فاطمہ لختے جگر ہے نا، نور نظر ہے نا، دل کا ٹکڑا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں وَاكَرْبَ أَبَا، ہائے ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آج کے بعد تمہارے ابو کو پھر کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، یہ آخری تکلیف ہے، یہ آخری سختیاں ہیں۔ ادھر ایک منٹ رکیے، ایک ہے کرب، ایک ہے غم۔ غم کم تکلیف ہوتی ہے، کرب میں حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کرب اس کو کہتے ہیں جس کو برداشت کرنا مشکل ہو۔ عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وا کرب ابا، اے میرے پیارے ابو آپ کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ، آج کے بعد آپ کے ابو کو تکلیف نہیں آئے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کے صحابی کی بات ہے، پورا واقعہ پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فلما مات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، عام لفظوں میں وفات ہو گیا، مر گئے۔ لفظ ماتا انس بن مالک رضی اللہ عنہ استعمال کیے ہیں۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الى جبریل ننعا، اے میرے پیارے ابو۔ کون کہہ رہی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اے اہل بیت کا دم بھرنے والوں، دیکھو یہ نبی کی بیٹی رو رہی ہیں، فاطمہ بطول کے نام لگانے والوں، اس دن جس دن فاطمہ روئی تھی اس دن تم خوشیاں منا رہے ہو۔ دیکھو تو صحیح، فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اے میرے پیارے ابو، ہائے میرے پیارے ابو، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، ہائے میرے پیارے ابو، آپ جنت الفردوس کا آپ کا ٹھکانہ ہے، اے میرے پیارے ابو، جبرائیل علیہ السلام کو ہم خبر دیں گے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر فرماتے ہیں فلما دفنا، انس بن مالک کہتے ہیں جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، دفن کس کو کرتے ہیں؟ جو زندہ ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ کس کو دفن کیا جاتا ہے؟ جس کی سانسیں چل رہی ہوں، اس کو کیا دفن کیا جاتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اس کو دفن کیا جاتا ہے جس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہو۔ کہتے ہیں فلما دفنا، جب دفن کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس تمہارے دل کیسے مان لیے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالو؟ اے انس تمہارے دلوں نے ایسے کیسے قبول کر لیا کہ تم اس آخری رسول پر جا کر کے مٹی ڈالو؟ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ مٹی اسی پر ڈالی جاتی ہے جس کا انتقال ہوتا ہے، اور آج انہی کے انتقال پر حد تو یہ ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نام پر کیک کاٹے جا رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اب ان کو کیک کاٹنے پر بھی اعتراض ہے۔ آپ کے کیک کاٹنے پر ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض اس پر ہے کہ آپ قرآن حدیث کے نام پر یہ خرافات کرتے ہو، آپ قرآن حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، آپ قرآن حدیث کے نام پر آپ یہ تمام گمراہیاں پھیلاتے ہو۔ حاضرین اکرام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف میں کیسے بتلاؤں آپ کو؟
نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے، نہ میرے پاس اتنی جسارت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تڑپتے ہوئے دل کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں، لیکن ہاں میں یہ بات بتلا دیتا ہوں جس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا تھا۔ ابن حبان کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی میں ہے، حدیث نمبر 4449 ہے۔ کیا ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میرے حجرے میں وفات ہوئی، اور میرے باری کے دن وفات ہوئی، اور میری گردن اور میرے باہوں کے درمیان میں، میرے پھسلی میرے گردن کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سب سے چہیتی بیوی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ فرما رہے اللہ انعام میں سے انعام کیا کہ میرے گھر میں میری باری کے دن میں میرے ہی باہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، اور پوری امت کا اجماع ہے 12 ربیع الاول کے دن تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ بچپن میں 12 وفات سے یہ دن منایا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے بعد میں میلاد کے نام پر کئی خرافات کر رہے ہیں۔ ایک محقق بھی بتلا کر کے جا رہا ہے اب تو کچھ آنکھیں کھولو، اب تو یہ خرافات سے نکلو، اب تو ان تمام بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو۔ حاضرین اکرام، اب دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی نہیں ہوئے تھے، تبھی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3650 پر 4 ہے۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ۔ صحابہ ہیں، صحابہ کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لے، بس اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا۔ تمام صحابہ میں ایک صحابی ہے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہے تعجب ابو بکر پر، یہ کیسے ابو بکر ہیں؟ نبی اکرم کسی ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں اور یہ ابو بکر آج ہی اس طریقے سے رونا شروع کر دیے۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ جس ایک بندے کی نبی اکرم نے بات کی خود وہ بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو بکر زیادہ علم والے تھے جنہوں نے سمجھ لیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے گاؤں میں تھے۔ جیسے ہی خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، فوراً بھاگتے دوڑتے مرتے پڑتے سیدھا مدینہ میں آئے، مدینہ سے سیدھے مسجد نبوی کی طرف گئے۔ مسجد نبوی میں سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش پر، میت پر کیا رکھا ہوا تھا؟ یمنی چادر لکیروں والے۔ آپ نے اس چادر کو ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا، زارو خطار رونا شروع کیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی موت بھی پاک ہے۔ کیا ابو بکر کو گستاخ رسول کہو گے؟ کیونکہ ابو بکر نے میتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابو بکر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اب ابو بکر کی یہ حالت ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حالت ہی کچھ اور ہے، ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔
اوائل کے علاقوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. ایک پکارنے والے نے پکار دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جھٹ سے اٹھے اور اٹھ کر کے کہا کہ اے منافق، تو ہلاک و برباد ہو جائے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے. یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ابن حبان کی روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن حبان کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن رات کے لیے اللہ کے پاس گئے ہیں. جب وہ آئیں گے تو منافقوں کے پیر ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں. مدینہ میں آئے، صحابہ اکرام پریشان ہیں. اس میں 2 ٹولیاں بن گئی ہیں. بعض رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ حالت ہے. بعض لوگ عمر کی باتیں سن رہے ہیں. عمر یہاں تک کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، نبی مر گئے ہیں، نبی فوت ہو چکے ہیں، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. عمر بن خطاب کا یہ مسئلہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حجرے کے باہر آئے اور کہا کہ اے قسم کھانے والے، اے عمر خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. عمر بن خطاب بیٹھنے والے نہیں. ارے یہ کیسا عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو شیطان جس سے ڈرتا ہے، یہ وہ عمر ہے قیصر و کسریٰ جس سے ڈرتے ہیں. کیا عمر ایسے سن لے گا؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نہایت نرم دل ہے، لیکن اس موقع پر پوری حکمتوں کا سہارا لیتے ہوئے بیان دینا شروع کرتے ہیں. اور بیان میں کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الا خبردار ہو جاؤ. پورے مدینہ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں الا خبردار ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعبد جو عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا مر چکے ہیں. قد یہ عربی گرامر کی روح سے قریب کا معنی دیتا ہے، یعنی ابھی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، ڈکلیئر ہو چکا ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کلیئرٹی ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، انتقال ہو گئے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اے مدینہ والوں، اے مسلمانوں سنو، جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے ان اللہ لا يموت، اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی، اور اللہ رب العالمین الحی، حی ہے، زندہ ہے. اور آگے کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 30 میں کہا گیا. تو امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آگے کہتے ہیں سورہ ال عمران کی آیت میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے ہی عمر بن خطاب کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں بطور دلائل پیش کیں اور اپنا خطبہ ختم کیا، تو ہر ایک کی حالت ڈھیلی ہو گئی. کوئی ایسا نہ تھا جس کی زبان پر یہ آیت نہ ہو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. ہر صحابی یہ آیت
عکس کر رہا تھا، یہ آیت پڑھ رہا تھا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا گویا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، ویسا ہمیں محسوس ہوا، حالانکہ ہم یہ آیت نبی کی زندگی میں کئی بار سن چکے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی تو میرے پیروں کا دم چلا گیا اور میں ٹھہرنے کی طاقت نہ رکھا اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انتقال کر چکے ہیں. اللہ اکبر. پورے مدینے میں سناٹا، ہر جگہ رونا، ہر جگہ عجیب حالت، اضطراب کی حالت، ہر کوئی فکر مند ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یہ کون سی تاریخ؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. اور آج کے ہی دن 12 ربیع الاول کے دن کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے نا، رسول اللہ کے ماننے والے نا، تو ہمیں اپنی زندگی ویسے ہی گزارنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے. جس دن فاطمہ کے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے جدا ہو رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر زوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو رہے ہیں، غار یار کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھی ان سے جدا ہو رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے رہنما اس دن جدا ہو رہے ہیں. اس امت کے لیڈر، اس امت کے آقا، اس امت کے سربراہ اس امت سے جدا ہو رہے ہیں. اس دن خوشیاں مناتے ہیں. ایک صاحب کا ہم نے ویڈیو سنا، اس ویڈیو میں حیدرآباد کے مشہور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول نبی کی وفات کا دن ہے، تو تم نبی کے غم مناؤ، ہم نبی کی خوشی مناتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کیسی جہالت کی بات ہے، یہ کیسی ظلم کی بات ہے. حالانکہ پیدائش کے دن میں اختلاف ہے اور وفات کے دن میں تمام لوگ متفق ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی انتقالی نہیں ہوئے، پردہ کر گئے. اللہ لفظ ماتا کہہ رہا ہے کہ نبی کو وفات آئی، صحابہ کہتے ہیں نبی کو وفات آئی، تابعین تبع تابعین کہتے ہیں نبی کو وفات آئی. لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، 12 ربیع الاول منانے کو سنت قرار دیتے ہیں، نیکی قرار دیتے ہیں اور کئی دلائل دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی زندگی میں 2 بار 12 ربیع الاول آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 بار 12 ربیع الاول آیا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 بار ربیع الاول آیا. علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 سے زیادہ بار ربیع الاول آیا. کئی صحابہ ہیں کسی کے 40-50 بار ربیع الاول آیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہیں نہیں کہا، امام شافعی، امام مالک، کسی محدث سے، کسی امام سے ذکر نہیں 12 ربیع الاول منانا نہیں ہے. حدیثوں میں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، لیکن آج لوگ دین کا نام لے کر کے منا رہے ہیں. استغفر اللہ. صرف وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ 2 غلطیاں ہیں. یہی میری آخری بات ہے. نمبر 1، جو لوگ بتلا رہے ہیں شب برات، شب معراج، 12 ربیع الاول، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے. بس اللہ نے زبان دی، کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ. قیامت کا دن ہے، خبر کا ماحول ہوگا، رب سوال کر لے گا، کیا جواب دیں گے؟ ڈر نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی غلطی مسلمانوں کی کیا ہو رہی ہے پتہ ہے؟ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے، مسلمان جاننا نہیں چاہتے، مسلمان قرآن حدیث کو کھولنا نہیں چاہتے، احادیث کے خلاف، احادیث کو قریب آنا نہیں چاہتے. احادیث کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے. جب ہم خود نہیں پڑھیں گے، ہم خود جاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں حق کیسے پتہ چلے گا؟ غور کریں، سمجھیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، خطبہ ثانی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کیا کرتے تھے. ایک نصیحت جو آج کے ماحول کے لیے بہت اہم ہے، سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ تمام لوگوں کے لیے ہے، پھر اس میں بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، خاص کر آج یہ نوجوانوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کی خشیت دل میں بساؤ. اتقوا اللہ. کہاں رہتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ گھر میں، بازار میں، مسجد میں، دوستوں میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دشمنوں میں، ہاسپٹل میں، مریض ہو کر کے، صحت مند ہو کر کے، باڈی گارڈ بن کر کے، کیسے رہتے ہو؟ کس طرح رہتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ جہاں کہیں بھی رہو، جیسے کیسے بھی رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. کیا ہمارے دل میں ڈر ہے؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ ہم اپنے بارے میں جانچیں، ہم اپنے بارے میں دیکھیں، کبھی غور کریں. ایک کٹورے میں پانی لیں، اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، کہیں کہ کیا تیرے میں اللہ کا ڈر ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں نہیں نہیں، تو نام کا تو مسلمان ہے، تو اسلام کے نام پر میلاد منانے کا تو مسلمان ہے، تو قرآن حدیث کا نام لے کر کے گناہ کرنے والا تو مسلمان ہے، لیکن ہاں تو صحابہ والا مسلمان نہیں، تو قرآن والا مسلمان نہیں، تو حدیث والا مسلمان نہیں، تو ائمہ والا مسلمان نہیں. یہ جواب ملے گا. کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یہ 12 ربیع الاول جس کو آج لوگ کئی طریقے سے مناتے ہیں، تھوڑا غور کریں. قرآن نازل رمضان میں ہو رہا ہے، روزے فرض رمضان میں ہو رہے ہیں، بڑی نیکیاں رمضان میں ہو رہی ہیں، حج ذوالحجہ میں ہو رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کو اہمیت دی جا رہی ہے. کیا یہ قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی نہیں؟ بس میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، دوسروں کی بات چھوڑ دیں. آج آپ نے یہ جمعہ سنا ہے تو اللہ کے لیے 12 ربیع الاول نہ منائیں. کھلا کہتے ہیں. آپ اس کو حکم سمجھتے ہیں سمجھیے، یا مشورہ سمجھتے ہیں سمجھیے، یا نصیحت سمجھتے ہیں سمجھیے. یہ 12 ربیع الاول منانا گناہ ہے، یہ 12 ربیع الاول منانا بدعت ہے، یہ 12 ربیع الاول منانا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نبی کی پیدائش کے دن کی خوشی ماننا چاہتا ہے، منانا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نعمت بنانا چاہتا ہے، ہر پیر کے دن کا روزہ رکھے، ہر پیر کے دن کا روزہ رکھے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن نیک اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر نبی سے محبت ہے، پیر کے دن کا روزہ رکھو جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، پیر کے دن کے روزے کا اہتمام کرو. مہینے میں 4 پیر آتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کر سکتے نا ہمارا قرآن حدیث کا راستہ نہیں ہونا، جو لوگاں والے دنیا والے بنائے وہ ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کے مطابق چلنے والا بنا. آمین. ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنا. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منہم. آمین. واغفر من قتل دین محمد ولا تجعلنا منہم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر. قم للصلاة.